على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سچا چاہنے والا بنایا اور اس کے پیغام دین حق کی شریعت پر چلنے والا بنایا، اس کو ماننے والا بنایا، صحیح عقیدہ رکھنے والا بنایا، اس کے نیک بندے اولیاء صالحین کا چاہنے والا بنایا۔ یہ اللہ رب العزت کی مہربانی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے پر مہربانی کا ارادہ فرماتا ہے، جب اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اس بندے کو دین کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ جب بندے کو دین کی صحیح سمجھ عطا ہو جاتی ہے تو وہ برے راستے سے ہٹ جاتا ہے، سیدھے راستے پر قائم ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر میں وہ بندہ اپنی زندگی گزارنے لگتا ہے۔ اگرچہ وہ عمل کے میدان میں کمزور ہوتا ہے مگر توبہ کے دروازے کو مضبوطی سے پکڑا ہوتا ہے، خدا کی رحمت کے قریب ہو جاتا ہے۔ ایک دن وہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اسے بے پناہ حصہ میسر آ جاتا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں اپنے نیک بندوں کا وجود بڑی عظمت کے لیے رکھا ہے، اور اس وجود سے ہمارے لیے بے پناہ برکتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اولیاء صالحین کا وجود ہمارے لیے یقیناً اللہ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے ایسا عظیم وسیلہ ہے کہ اس وسیلے سے جب ہم اللہ کی بارگاہ میں دعاؤں کو کرتے ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو پورا فرما دیتا ہے۔ اور اللہ کے ولیوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ جب بھی وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دست دعا کو طلب کرتے ہیں، اٹھاتے ہیں، دراز کرتے ہیں، مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو ضرور پورا فرما دیتا ہے، ضرور قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، حدیث مبارکہ ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث مبارکہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ، فرماتے ہیں کچھ ایسے بھی اللہ کے بندے ہوتے ہیں کہ دیکھنے میں جن کی حالت اگرچہ بہت ہی زیادہ ناگفتہ بھی ہوتی ہے، یعنی اس حالت کو دیکھنے سے ٹھاٹ باٹ شہنشاہوں کے سے ان کے انداز نہیں ہوتے ہیں، اعلیٰ ترین لباس ان کا نہیں ہوتا ہے، اونچے طبقے میں، اونچے مسندوں پر، اونچے تخت و تاج کے وہ حامل نہیں ہوتے ہیں، چہرے پر اور ان کے جسم پر گرد و غبار ضرور ہوتا ہے، بالوں میں گرد و غبار ہوتے ہیں، فقیرانہ شان ان کی ضرور ہوتی ہے، مگر جب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قسم اٹھا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بات کو ضرور پورا فرما دیتا ہے۔ اللہ کے ولیوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں طلب کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس طلب کو ضرور پورا فرما دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب وہ مانگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پورا فرما دیتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے متعلق سے جو ہے حضرت امام نووی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ ای لو حلف علی وقوع شیء اوقعه اللہ اکراما له باجابت سؤاله وصیانته من الحنث فی یمینہ، فرماتے ہیں اگر وہ بندہ اللہ کی قسم اٹھا لیتا ہے کہ یہ کام ہو جائے گا، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں جو اسے قبولیت کا مقام عطا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پر جو مہربانی فرماتا ہے، جو منزلت اللہ کی بارگاہ میں ہے، اس پر وہ بھروسہ کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں قسم اٹھا لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جھوٹا لوگوں میں ثابت نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جھوٹا لوگوں میں نہیں بتاتا ہے، اس کو قسم توڑنے والا نہیں بتاتا ہے، بلکہ اس کی بات کے بھرم کو رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی بات کو پورا فرما دیتا ہے۔ ایک یہ معنی ہوتا ہے، پھر فرماتے ہیں کہ وقیل معنی
اس کے معنی یہ کہ یہ بھی ہیں کہ وہ حقیقت میں دعا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو پورا فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی دعا کو ضرور پورا فرما دیتا ہے۔ اہل سنت یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی جب اللہ کی بارگاہ میں اپنے دعا کے ہاتھ بلند کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرما لیتا ہے۔ اور دعا کے لیے جسم کا روح کا ایک ساتھ ہونا ضروری نہیں ہے۔ جسم اور روح جدا بھی ہو جائے تو روح کا دعا کرنے کا حصہ قائم رہتا ہے قیامت تک کے لیے۔ روح کو یہ اختیار ہے مومنوں کی کہ وہ دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ احادیث مبارکہ سے اس کی صراحت ہمیں ملتی ہے، جیسا کہ احیاء المواد کے اندر بھی اس کے متعلق سے ملتا ہے، اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث کی شرح جو اشعۃ الامعاد وغیرہ مستند کتابیں ہیں اس میں اس کے حوالے ملتے ہیں کہ روح جو ہے انسان کے حق میں، جو ان کے زندہ ہیں ان کے حق میں، جو جسم و روح کے ساتھ دنیا میں ہیں ان کے حق میں دعا کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ بہرحال وہ موضوع انشاءاللہ پھر کبھی کسی دوسرے موضوع پر اس پر گفتگو ہوگی۔ عرض یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ ایسے بھی بندے ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اگر وہ قسم اٹھا لیتے ہیں، یعنی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اور ان کی کہی ہوئی بات کو پورا فرما دیتا ہے اور انہیں لوگوں میں جھوٹا نہیں ہونے دیتا ہے، ان کو سچا ہی اللہ تعالیٰ ثابت رکھتا ہے۔ تو اسی کو اقبال نے کہا، فانوس بن کر کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ یعنی اللہ کے ولیوں کی زبان کی بولی کو سنبھالنے والا خود رب تعالیٰ ہے تو پھر ان کا کہا کیسے پورا نہیں ہو سکتا ہے؟ جب وہ کہتے ہیں تو اس کا پورا کرنے والا رب ہے، تو جب رب ان کا کہی بات کو پورا کرنے والا ہے تو وہ بندوں میں رسوا کیسے ہو سکتے ہیں، جھوٹے کیسے ہو سکتے ہیں، اور ان کی کہی ہوئی بات پوری نہ ہونا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بلکہ ان کی کہی بات، ان کے زبان سے نکلے ہوئے جملے یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ پورا فرما دیتا ہے۔ اور ان عظیم ہستیوں میں اولیاء کاملین کے متعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اور ہم نے زبور میں بہت پہلے ہی بیان کر دیا حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام پر نازل کی جانے والی کتاب میں، یعنی زبور وہی کتاب ہے جو حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام پر نازل کی گئی کتاب ہے، اس میں ہم نے بہت پہلے ہی بیان کر دیا کہ زمین کے وارث، زمین کے مالک اللہ تعالیٰ نیک بندوں کو بناتا ہے، اولیاء کو بناتا ہے جو اس کے نیک اطاعت گزار فرما بردار بندے ہوتے ہیں، اور مالک جب تصرف کرتا ہے تو زمین ان کے اشاروں پر چلتی پھٹکتی نظر آتی ہے، جیسے وہ حکم فرماتے ہیں اسی طریقے سے اس پر عمل ہوتا نظر آتا ہے۔ عزیزان محترم، اولیاء کاملین کی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی بلند و بالا مقام عطا فرمایا ہے۔ ان عظیم ہستیوں میں، ان بلند و بالا مقام پانے والے بزرگوں میں ایک وہ عظیم ہستی ہے جن کو حضرت سلطان الاولیاء امام احمد کبیر رفاعی علیہ رحمت و رضوان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد منصب ولایت عظمی پر غوث اعظم کی نیابت پر فائز ہونے والے عظیم بزرگوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور آپ عظیم وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان کو جب آپ نے فرمایا تھا قدمی حاذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم روئے زمین کے ہر ولی کے گردن پر ہے، آپ نے سر تسلیم خم فرمایا اور آپ کی شان ولایت کو، آپ کی بزرگی کو، مرتبے کو تسلیم فرمایا، گردن پر سرکار کا قدم رکھا۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 5 طرق سے آپ کو جو خلافت حاصل ہے ان میں سے ایک طریقہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی آپ کو خلافت کا عطا ہوا ہے، اور آپ نے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی خرقہ خلافت کو پہنا ہے۔ عزیزان محترم، حضرت امام احمد کبیر رفاعی علیہ رحمت و رضوان اللہ کے ان عظیم محبوب بندوں میں ہیں کہ جن کے ولایت اور جن کے کرامت آج بھی دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے، اور ان کے نام لیوا دنیا میں ان کا نام لے کر کے ایسے ایسے خرق عادت چیزوں کو رونما کر دیتے ہیں کہ دیکھنے والوں کی عقلیں حیران رہ جاتی ہیں کہ کیا کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے، کیا کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ یقیناً ہوتا ہے۔ جب اللہ کا بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے خدا اسے
پورا فرما دیتا ہے، اس دعا کو یقیناً قبول فرما دیتا ہے، اس ہونے کو جو طلب کیا اسے ضرور پورا فرما دیتا ہے۔ حضرت امام احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ کے جو مریدین تھے وہ مریدین، ایک مرتبہ حال ایسا ہوا کہ آپ کے مریدین نے چند جانوروں کو ذبح کر کے ان کے سروں کو، سپایوں کو اٹھا لیا تھا۔ حضرت امام احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بکرے کا سرا پایا زیادہ پسند تھا، یہی وجہ ہے کہ آج بھی ان کی فاتحہ جب سالانہ کی جاتی ہے تو یقیناً اس میں سرا پایا کا ضرور بالخصوص اہتمام کیا جاتا ہے۔ آپ کی وہ چونکہ پسندیدہ غذا تھی، مرید کو اپنے مرشد کی خواہش کا خیال ہوتا ہے، مرید اپنے مرشد کی خواہش کو پورا کرنے میں وہ مگن ہوتا ہے۔ وہ تو حضرت امام احمد کبیر کی بارگاہ میں رہنے والے، وہ ان کو تو کیا خیال ہوگا، انہیں تو بس یہ ہو خیال ہوگا کہ بھئی میرے شیخ جس چیز کو پسند کر لے مجھے ان کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، کوئی اور دوسرا خیال نہیں ہوتا ہے۔ حال یہ ہوا کہ انہوں نے بکریوں کے سروں کو ذبح کر کے جدا کر لیا، پیروں کو الگ کر لیا، تو بادشاہ کے پاس وہ شکایت پہنچی کہ یہ لوگ اس طریقے سے کرتے ہیں، تو بادشاہ نے لشکر کو بھیجا اور جا کر کے انہیں سزا دینے لگے اور وہاں انہیں مارا جانے لگا، پیٹا جانے لگا۔ ان کی شکایت اور بادشاہ کی طرف سے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہونے لگا، تو آخر کار درد مند پکارتا ہے تو کسے پکارتا ہے، پریشان صدا دیتا ہے تو کسے صدا دیتا ہے، اسی کو پکارتا ہے جس کو خدا مددگار بنایا ہوتا ہے۔ ایک مرید اپنے مرشد ہی کو پکارتا ہے، کیونکہ مرید اللہ اور اللہ کے درمیان، مرید اور اللہ کے درمیان جو مدد کا وسیلہ، جو مدد کا ذریعہ ہے وہ مرشد ہی ہوتا ہے۔ اللہ کی مدد مرشد کے ذریعے ہی اسے ملنے والی ہوتی ہے، وہ پکارتا تو اپنے مرشد کو ہی ہے۔ انہوں نے حضرت امام احمد کبیر رفاعی کو صدا لگائی کہ حضرت مدد کو پہنچے، فریاد کو پہنچے، آپ کے غلام بے حال ہیں، انہیں ظلم کیا جا رہا ہے۔ حضرت امام احمد کبیر فوراً وہاں پر پہنچتے ہیں اور ان لوگوں سے پوچھتے ہیں کیا معاملہ ہے، کیوں پیٹا جا رہا ہے، انہیں چھوڑ دو، یہ تمہیں کیا ضرر نقصان پہنچانے والے ہیں، یہ تو اپنے حال میں رہ کر کے ہمارے آستانے پر پڑے رہ کر کے زندگی گزارنے والے ہیں۔ بادشاہ کے جو خدام تھے، جو فوج تھی، انہوں نے کہا کہ حضرت یہاں پر معاملہ دیکھیں کہ بکریوں کے سروں کو جدا کر لیا گیا ہے، جسموں کو پھینک دیا گیا ہے، زرے پائے کو الگ کر لیا گیا ہے، انہوں نے اس طریقے کے معاملات کیے ہیں۔ جو اس کا مالک تھا اس سے بھی اجازت نہیں لی انہوں نے جس کا بکرا ملا اس کو پکڑ کر کے انہوں نے کر دیا۔ حضرت امام احمد کبیر نے انہیں نصیحت فرمائی کہ کسی کے مال کو بغیر اجازت کے نہیں لینا چاہیے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ انہیں چھوڑ دو، انسان سے غلطی ہوتی ہے، ان سے غلطی ہوئی ہے، مگر معاملہ ہوا کہ بھئی جو مال گیا ہے اس کا کیا معاملہ ہوگا، جو جانور ذبح ہو چکے، جو مر گئے، ان کا کیا معاملہ ہے۔ حضرت امام احمد کبیر نے سارے بکریاں جو کٹے ہوئے پڑے ہوئے تھے سب کو سامنے رکھوایا اور پھر اللہ کا نام پڑھا کہ قم باذن اللہ جو فرمایا، تو ہر بکری اٹھ کر کے دوڑتی ہوئی نظر آ گئی، وہ اپنے مالک کے پاس چلتی چلی جاتی ہے۔ یہ اللہ کے بندوں کو اللہ تبارک و تعالی وہ شان عطا فرماتا ہے کہ ان کی زبان سے جملہ نکلتا ہے، خدا ادھر پورا فرما دیتا ہے۔ یہ تو بکریوں کا زندہ ہونا تو بڑی کیا بات ہے، وہ تو حضرت امام احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ایسی عظیم شان ہے کہ آپ کی بارگاہ میں ایک جلیل القدر بزرگ جنہیں ابو البرکات کہا جاتا تھا، وہ آپ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ حاضر ہوتے ہیں۔ آپ کے خادم کی بارگاہ، آپ کی بارگاہ میں رہنے والے آپ کے ایک بڑے چہیتے مرید تھے جو ہمیشہ آپ کی بارگاہ میں ہوا کرتے تھے، آپ کی خدمت پر مامور ہوا کرتے تھے۔ شیخ ابو البرکات کرمانی علیہ رحمت و رضوان حاضر ہوتے ہیں، اور ابن الغنائم الواسطی علیہ رحمت و رضوان جو حضرت امام احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم اور آپ کے چہیتے مریدوں میں سے ایک تھے، ہمیشہ آپ کے خدمت میں ہوا کرتے تھے۔ آپ کی برکات سے ان کا سینہ مالا مال تھا، ان کے عرفان معرفت کو انہوں نے حضرت امام احمد کبیر رفاعی علیہ رحمت و رضوان سے خوب حاصل کیا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت شیخ ابو البرکات حضرت کی خدمت میں آتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے، وہ آ کر کے پوچھتے ہیں اے ابن الواسطی، ابن الغنائم الواسطی، بتاؤ تمہارا کیا حال ہے اور تمہارے شیخ کا کیا حال ہے، تمہارے مرشد کا کیا حال ہے۔ حضرت ابن الغنائم کو یہ بات اچھی نہیں لگی، انہوں نے کہا کہ میرا کیا حال ہوگا وہ تو ہوگا ہی، میرے شیخ کا کیا حال ہے وہ تو تم کیا جانو، پہلے اپنا حال بتاؤ، تمہارا کیا حال ہے، تم کس حال میں پہنچے ہوئے ہو۔ وہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھ پر بے پناہ کرم ہے کہ اللہ تبارک
تبارک و تعالی مجھ پر ہر روز دن اور رات میں ہزار مرتبہ مجھ پر تجلی فرماتا ہے، اور اس کے نورانی تجلیوں کا میں مشاہدہ کرنے والا ہوں۔ یہ اللہ کا مجھ پر ایسا کرم ہے، گویا کہ میرے دن کا ہر حصہ ان تجلیات کے مشاہدے ہی میں گزرتا ہے، رات کا ہر حصہ ان تجلیات کے مشاہدے ہی میں گزرتا ہے۔ اور گفتگو کرنے کے بعد وہ جانے کا ارادہ کرتے ہیں۔ حضرت ابن الغنائم کہتے ہیں اے ابو البرکات کرمانی رک جائیے تھوڑا، اتنی دور تو آئے ہوئے ہیں، میرے شیخ اوراد و وظائف معمولات میں اپنے حجرے میں مشغول ہیں، کچھ دیر میں ابھی وہ تشریف لاتے ہیں، ان سے بھی ملاقات کر کے چلے جائیے، اور اپنے اوپر ہونے والے انعامات کو تو تم نے دیکھا ہے، مگر میرے شیخ کے انعام کو بھی ذرا دیکھ کر کے ملاحظہ کر کے جائیے۔ آپ نے بیان فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ مجھ پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر دن اور رات میں ہزار مرتبہ تجلی ہو رہی ہے، تو پھر مجھے تمہاری اور تمہارے شیخ کی کیا ضرورت ہے؟ مجھ پر خدا کا براہ راست انعام ہو رہا ہے۔ حضرت ابو البرکات کے اس جواب پر ابن الغنائم جلال میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں حضرت ابو البرکات سنیں، ہر بندے پر جو تجلی ہوتی ہے اس کے مقام کے لحاظ سے ہوتی ہے، اس کے لحاظ سے ہوتی ہے، مگر کچھ ایسے خاص بندے ہوتے ہیں جن پر تجلی خدا اپنی شان کے لائق فرماتا ہے، اپنے اکرام کے لائق فرماتا ہے، جس لائق انہیں خدا بنایا ہوتا ہے اس لائق ان پر اکرام فرماتا ہے۔ ابھی ٹہل جائیے، تھوڑی دیر کے لیے رک جائیے، آپ کو پتہ چل ہی جائے گا کہ کیا تجلی تم پر ہوتی ہے اور کیا تجلی جو حضرت امام احمد کبیر پر ہوتی ہے۔ حضرت امام احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ ہی دیر بعد اپنے حجرے سے باہر تشریف لاتے ہیں۔ حضرت ابو البرکات نے جیسے ہی ان کے قلب اطہر پر نظر فرمائی تو ایک زبان سے ان کی ایسی دردناک چیخ نکلتی ہے، اور اسی جگہ پر وہ گر کر کے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، موت کے دروازے سے گزر جاتے ہیں۔ حضرت ابن الغنائم پوچھتے ہیں حضور کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ ان کا تو دعویٰ تھا کہ 1000 مرتبہ تجلی ان کے دل پر ہوتی ہے دن میں، 1000 مرتبہ تجلی ان کے دل پر ہوتی ہے رات میں، ان تجلی کے 1000 مرتبہ توجہ کو ان کا قلب برداشت کرنے والا ہو گیا، مگر ایک جھلک آپ کے قلب کو انہوں نے دیکھا تو دنیا سے رخصت ہو گئے۔ فرمایا کہ معاملہ یہ ہے کہ ان کے قلب پر جو تجلی ہوتی ہے وہ عکس کا عکس ہوا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مرشد یعنی امام احمد کبیر فرماتے ہیں میرے قلب پر بہت خاص تجلی فرماتا ہے کہ اس تجلی کو بغیر عکس کے جب انہوں نے دیکھا تو اس کی تاب نہ لا سکے اور دنیا سے رخصت ہو چکے، اور دنیا سے وہ ان کو جانا نصیب ہو گیا، یعنی وہ فنا باللہ کے مرتبے پر پہنچ گئے۔ بتایا کہ یہ ابھی فنا باللہ باقی باللہ کی منزل پر پہنچنا تو بہت دور کی بات ہے، یہ ابھی فنا باللہ کے مرحلے تک نہیں پہنچے تھے، سیر الی اللہ کی منزل پر ان کے قدم تھے، فنا باللہ کے مرتبے پر نہیں پہنچے، پھر باقی باللہ کے مرتبے پر نہیں، اور اللہ نے مجھے باقی باللہ کے اس عظیم مرتبے پر عظیم مسند پر سرفراز فرمایا ہے کہ اولیاء زمانہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا حاجت مند بنایا ہے، یعنی تمام اولیاء زمانہ مسترب میری طرف رخ کرتے ہیں، یعنی قطبیت کبریٰ جو ولایت عظمیٰ جسے کہا جاتا ہے وہ عظیم منصب ایسا ہوتا ہے کہ زمانے کے سارے اولیاء اسی طرف حاجت مند ہوتے ہیں، اسی طرف رجوع لائے بغیر چارہ نہیں ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں حضرت ابن الغنائم فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو غسل دیا، کفن پہنایا، اب قریب تھا کہ نماز پڑھا کر کے دفنانے کا انتظار تھا، میں نماز پڑھا کے دفنانا ہی چاہ رہا تھا کہ میرے شیخ حضرت امام احمد کبیر رفاعی علیہ رحمت و رضوان تشریف لاتے ہیں۔ تشریف لانے کے بعد ان کے سرہانے کچھ دیر بیٹھ جاتے ہیں اور آپ کچھ دیر مراقبہ فرماتے ہیں، اس کے بعد آپ کا چہرہ زرد ہو جاتا ہے، پھر کچھ دیر کے بعد میں آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں قم باذن اللہ، اٹھو خدا کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، تو حضرت ابو البرکات کھڑے ہو جاتے ہیں، زندگی خدا انہیں عطا فرما دیتا ہے۔ معاملہ یہی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کچھ ایسے اللہ کے بندے ہیں وہ اگر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قسم اٹھا لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بات کو ضرور پورا فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ کے ان عظیم بندوں میں اللہ نے شمار فرمایا تھا۔ عزیزان محترم، آج ہم اور آپ ایک دوسرے کو دیکھ کر کے ایک دوسرے پر قیاس کر کے ان عظیم ہستیوں پر کیا اندازہ کر سکتے ہیں، ان پر کیا گفتگو کی جا سکتی ہے جن لوگوں نے اپنی زبانوں کو بے لگام کر دیا ان بزرگ ہستیوں پر، انہوں نے ان بزرگ ہستیوں کے حقیقت حال پر نظر نہیں کی۔ ہاں، جن کی نظر ان کی حقیقت حال تک بھی رسائی ہو جائے جن کی نظر کی تو ان کی زبان و قلم فکر و نظر سمجھ جاتے ہیں۔ ہاں، جن کو دنیا ہی کے درنگینیوں میں دیکھنا بھٹکنا مقدر ہو گیا ہے وہ اہل اللہ کے مراحل کو، اہل اللہ کے منازل کو، اہل اللہ کے مقامات کا وہ
کیا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ عزیزان محترم، حضرت امام احمد کبیر نے جب انہیں زندگی عطا فرما دی، خدا کے حکم سے انہیں زندگی مل گئی، اس کے بعد حضرت ابوالبرکات فرماتے ہیں میں اس کے بعد پھر 20 یا 40 سال تک حضرت امام احمد کبیر کی خدمت میں رہا، اور میں نے ان سے اکتساب فیض کیا، میں نے توبہ کی ان کی بارگاہ میں، میری توبہ کو قبول کیا گیا اور مجھے وہ مقام عطا کیا گیا جس کے لائق میں نہیں تھا، مگر شیخ کے کرم سے مجھے وہ مقام عطا فرمایا گیا۔ عزیزان محترم، یہ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جس کا ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے ہیں، سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کی کیا شان ہوتی ہے، اللہ کے بزرگوں کی کیا شان ہوتی ہے۔ اللہ کے محبوب جو بندے ہیں وہ اللہ کے ایسے عظیم محبوب ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بزرگ بنایا ہوتا ہے، شان والا بنایا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق میں انہیں فائز فرمایا ہوتا ہے، اونچے مقام پر، وہ اعلیٰ مقام پر ہوتے ہیں۔ ان کے وجود کی برکتوں سے ساری مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتیں عطا فرماتا ہے، عظمتیں عطا فرماتا ہے، ان کی پریشانیاں، ان کی زندگی کے مراحل کو اللہ تعالیٰ پورے فرماتا ہے۔ حضرت امام احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک اور مرید تھے جن کا نام حضرت جمال الدین خطیب تھا، وہ اپنے شیخ حضرت امام احمد کبیر رفاعی علیہ رحمت و رضوان کے پاس پہنچتے ہیں۔ ان کے ایک اور پیر بھائی تھے جن کو غالباً عبد المنعم کے نام سے جانا جاتا تھا، کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت میں ایک اپنے پیر بھائی سے ایک باغ مجھے ان کا ہے بہت پسند آیا ہے، میں وہ باغ خریدنا چاہتا ہوں۔ میں کئی مرتبہ ان سے عرض کر چکا ہوں، کئی مرتبہ میں ان سے کہہ چکا ہوں کہ وہ مجھے باغ بیچ دیں، میں منہ مانگی قیمت دینے کے لیے تیار ہوں، مگر وہ باغ بیچنا ہی نہیں چاہ رہے ہیں، وہ باغ مجھے دینا ہی نہیں چاہ رہے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ فرما دیں تو وہ آپ کے مرید ہیں، آپ کی بات کو ہرگز نہیں ٹالیں گے، وہ مجھے ضرور عطا فرما دیں گے، میں ان کی منہ مانگی قیمت دینے کے لیے تیار ہوں۔ معاملہ یہ تھا کہ ان کے پاس صرف وہی ایک باغ تھا جس سے ان کے اور ان کے بیوی بچوں کے سب کے ان کے پورے خاندانوں کا گزر بسر ہوا کرتا تھا، وہ اسی لیے دینا نہیں چاہتے تھے کہ اسی پر ان کا گزر بسر منحصر تھا۔ مگر حضرت امام احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دروازے پر آنے والے کسی بھی سائل کو، وہ کسی بھی طلب کرنے والے کو خالی ہاتھ بھیجنا آپ کی شان نہیں تھی۔ آپ کہتے چلو ان کے پاس جاتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، آپ لے کر کے چلے جایا کرتے تھے۔ آپ کی ایک عادت تھی، بہت ہی عظیم عادت تھی، آپ کو اگر کوئی چھوٹا سا بچہ بھی آ کر کے سفارش کے لیے کہتا کہ حضرت آپ میری سفارش فلاں کے پاس کر دیں، تو آپ بلا تعمل اس کی سفارش کو کرنے کے لیے، پورا کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے، اس بچے کے ساتھ قدم رنجا فرما دیا کرتے تھے، آپ چلے جایا کرتے تھے۔ یہ تو بچہ ہے، بڑا ہے، وہ لحاظ نہیں ہوتا تھا، وہ حاجت مند ان کے پاس آتا تو ضرور اس کے حاجت کو پورا کرنا یہ آپ کی شان ہوا کرتی تھی۔ ایسے ہی آپ نے ان کو لیا اور ان کے جو باغ کے مالک تھے ان کے پاس آپ چلے جاتے ہیں۔ چلے جانے کے بعد میں کہتے ہیں کہ عبد المنعم آپ کا باغ یہ جمال الدین خطیب خریدنا چاہتے ہیں، انہیں عطا کر دو، انہیں دے دو، تمہاری منہ مانگی قیمت دی جائے گی۔ وہ کہتے ہیں حضور میں میرا باغ بیچنا نہیں چاہتا ہوں، حضور میرا باغ میں بیچنا نہیں چاہتا ہوں۔ پھر پوچھا جاتا ہے، پھر کہا جاتا ہے کہ بیچ دو، تمہیں تمہاری منہ مانگی قیمت مل جائے گی، تم جتنا کہو گے اتنا دے دو گے۔ تو آخرکار حضرت عبد المنعم کچھ دیر تک سوچتے ہیں، سوچنے کے بعد کہتے ہیں کہ حضور ایک شرط پر بیچوں گا، میں جو مانگوں وہ مجھے ملے گا تو بیچوں گا، نہیں تو نہیں بیچوں گا۔ حضرت امام احمد کبیر فرماتے مانگو، جو مانگنا ہے تمہیں ضرور دیا جائے گا، جو مانگنا چاہتے ہو مانگ لو، تم کتنی قیمت اس کی مانگتے ہو۔ اور یہ چونکہ بہت زیادہ قیمت دینے کے لیے پہلے سے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، بہت زیادہ قیمت دینے کے لیے پہلے سے تیار ہیں، دینا چاہتے ہیں، جتنا مانگو اتنا دینا چاہتے ہیں۔ حضرت امام احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم مانگو، کتنا مانگتے ہو تمہیں دیا جائے گا۔ آپ کہتے ہیں حضرت مجھے اس کے پیسے نہیں چاہیے، یہ چاہیے کہ میرے اس باغ کے بدلے مجھے جنت میں ایک باغ چاہیے۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ سودا بھی بڑا فائدے کا کرتے ہیں، وہ فائدہ دنیا کا نہیں دیکھتے، دنیا گزر جانی ہے، ان کو پتا ہے جیسی بھی گزرنی ہے گزر جائے گی، مگر آخرت کی تیاری میں ہمیشہ وہ رہتے ہیں، چاہے وہ باغ کا مالک ہو یا چاہے کوئی فقیر ہو، چاہے کوئی امیر ہو، چاہے غریب ہو، مگر وہ اللہ والے کی صحبت میں رہنے والا ہے، کسی اللہ کے ولی کی صحبت میں رہنے والا ہے، اللہ والوں کی سچی محبت کو دل میں بسانے والا ہے، تو دنیا اس کی نظر میں کچھ نہیں ہوتی ہے، آخرت کی ہی اسے ہمیشہ فکر ہوا کرتی ہے۔ وہ حضرت امام احمد کبیر نے کہا کہ تم ایک کام کرو کہ تم دنیاوی کوئی چیز مانگ لو، تمہیں دے دیا جائے گا، تمہیں کیا چاہیے، دنیا کی چیز مانگ لو، کوئی تم دنیا کی کوئی چیز مانگنا چاہو تو مانگ لو، تمہیں دے دیا جائے گا۔
وہ حضرت شیخ اسماعیل ابن عبد المنعم کے بیٹے حضرت اسماعیل تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے دنیا کی کوئی رقم کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف اور صرف جنت کا باغ چاہیے۔ حضرت امام احمد کبیر کچھ دیر تک خاموش ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ کہتے ہیں کہ ہاں تمہاری طلب کے مطابق تمہیں جنت میں باغ عطا کر دیا جائے گا، تمہیں یہ باغ انہیں عطا کر دو۔ حضرت امام احمد کبیر نے جو کہنا تھا، اتنا کہنے کے بعد انہوں نے کہا کہ حضرت یہ باغ ان کا، مگر مجھے کچھ وصیت بھی تو لکھ دو، تحریر بھی تو لکھ دو، کہ تحریر جو ہوتی ہے بیانہ جو ہوتا ہے کہ کون نے کس نے کس کو کیا چیز بیچی، کس نے کس سے کیا چیز خریدی ہے، یہ معاملہ بھی تو ہو جائے۔ اب یہاں پر سودا ہو رہا ہے، بڑے پکے سودا کرنے والے تھے، بڑا پکا انہوں نے سودا کیا۔ آخر کار کاغذ بلایا گیا، حضرت امام احمد کبیر رفاعی علیہ رحمت و رضوان کے ہاتھ میں کاغذ تھمایا گیا۔ حضرت امام احمد کبیر رفاعی علیہ رحمت و رضوان نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، اور لکھا کہ وہ عہد ہے، یہ جو وہ وثیقہ ہے، یہ وہ ضمانت کی بات ہے کہ جو اس میں لکھی جا رہی ہے، یہ وہ خلاصہ ہے جو خرید و فروخت کا جو اس میں تحریر کیا جا رہا ہے۔ پھر فرماتے ہیں ھذا ما اشترى اسماعیل ابن عبد المنعم من عبد الفقیر احمد ابن ابی الحسن الحسینی الرفاعی، فرماتے ہیں یہ وہ خریدنے کا ضمانت کا پیپر ہے، جو وثیقہ ہے جس میں خریدا گیا، اسماعیل ابن عبد المنعم نے مجھ فقیر احمد کبیر ابن ابی الحسن الرفاعی سے انہوں نے خریدا ہے۔ حضرت امام احمد کبیر رفاعی لکھتے ہیں اب عطا کرنے والے کی شان کے مطابق ہی تو عطا ہوتا ہے، ہماری طاقت جتنی ہے اتنی ہی ہم اس میں دینے کی بات ہوتی ہے، مگر اللہ والوں کی شان تو یہ ہوتی ہے کہ زبان جہاں تک پہنچ جائے خدا ان کی بات کو پورا فرمانے والا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں کہ وہ خدا کی قسم اٹھا لیں تو خدا ان کی بات کو پورا فرما دیتا ہے، یقیناً پورا فرما دیتا ہے۔ جب یہ بات ہے تو حضرت امام احمد کبیر رفاعی علیہ رحمت و رضوان نے لکھا کہ اس کی 4 حدود بیان فرمائے، لکھ دیا تو جنت میں باغ لکھ دیا، ایک محل لکھ دیا، باغ اور باغ کے ساتھ ایک محل لکھ دیا، اور اس کے بعد میں پھر فرمایا کہ اب اس کی حدود تو ہونی چاہیے کہ باغ کہاں سے شروع کہاں ختم ہو رہا ہے، باغ کہاں سے شروع کہاں ختم ہو رہا ہے۔ 4 حدود لکھے جاتے ہیں، کسی چیز کو خریدا جاتا ہے تو چاروں طرف کی حدود کو بیان کیا جاتا ہے کہ اس کے اس طرف کون ہے، اس کے اس طرف کون ہے، اس کے آگے کون ہے، پیچھے کون ہے، آزو کون ہے، بازو کون ہے، یہ سارے طریقے سے لکھا جاتا ہے۔ حضرت امام احمد کبیر رفاعی نے قلم کو جولانیت عطا فرمائی، گویا کہ اللہ کی رحمت کا قلم ان کے ہاتھوں سے چلنا شروع ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ جب میں میرے بندے سے راضی ہو جاتا ہوں، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں، اس کی زبان ہو جاتا ہوں، یعنی ہاتھ بظاہر اس بندے کے ہوتے ہیں مگر کام وہ ہوتا ہے اس سے جو میری مرضی و خواہش ہوتی ہے، جس کو میں پورا فرمانے والا ہوتا ہوں۔ گویا کہ حضرت امام احمد کبیر تائید ربانی سے لکھنا شروع فرما دیتے ہیں، فرماتے ہیں ایک حصہ اس کا تو جنت عدن ہے، ایک طرف تو جنت ماوا ہے، ایک طرف جنت خلد ہے، تو ایک طرف جنت الفردوس ہے۔ فردوس جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، جنت کے جو درجے ہیں ان درجوں کے متعلق سے لکھا جا رہا ہے کہ ایک طرف جنت عدن ہے، ایک طرف جنت فردوس ہے، ایک طرف جنت ماوا ہے، ایک طرف جنت خلد ہے۔ اس کے بیچ میں جو باغ ہے وہ سارے باغ اس کا ہے، اور اس کے پورے درخت اس کے ہیں، پورے نہریں اس کے ہیں، حور و غلمان جتنی نعمتیں اس میں سب کچھ اس کو عطا کر دیا گیا۔ جب یہ تحریر ہو گئی تو باغ کو انہوں نے حوالے کر دیا، وثیقہ اٹھایا اور لے کر کے دوڑتے دوڑتے چلے اپنے بچوں کے پاس، جا کر کے کہا کہ بچوں باغ کو چھوڑ دو، اب یہ باغ میں ہمارا کوئی تعلق نہیں رہا۔ بچے کہتے ابا کیسی بات کر رہے ہیں، اسی پر تو ہمارا گزارا، اسی پر تو ہمارا بسر ہو رہا تھا، آپ اس کو کیسے بیچ چکے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں میں نے بیچ دیا ہے۔ بچے کہتے ہیں کہ ابا آپ کے مال میں کچھ نہ کچھ تو ہمارا حق ہوتا ہے، آپ نے ایسے کیسے بیچ دیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام احمد کبیر کو بیچ دیا۔ پوچھتے کتنے میں بیچا، کیا معاملہ ہوا؟ آپ فرماتے ہیں ایک پیسہ بھی دنیا کا نہیں لیا گیا ہے، ایک ٹکڑا بھی زمین کا دوسری جگہ کا اس کے بدلے میں نہیں لیا گیا ہے، میں نے جنت کے باغ و محل کو، باغ و بہار کو میں نے خرید لیا ہے۔ بچے کہتے ہیں ابا جان آپ نے تو بڑے پتے کا سودا کر لیا اور ہمیں چھوڑ دیے، ہم اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ کو جو باغ عطا کیا گیا ہے اس باغ میں ہمارا بھی حصہ آپ تسلیم نہ فرما لیں۔
تو حضرت امام احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالی عنہ مسکراتے ہیں، آپ کے مرید کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میرے باغ میں میرے بچوں کا بھی حصہ ہے، میں تم کو بھی اس کا حصہ عطا کرتا ہوں۔ یعنی باپ سے بچے جب تک کہ اس جنت کے باغ میں جو حضرت امام احمد کبیر نے انہیں عطا فرمایا تھا اپنے لیے بھی حصہ نہ طلب کر لیا، اس کا قرار نہ کر لیا، اس وقت تک بچے راضی نہ ہوئے، باغ انہیں دنیا کا سونپ دیا گیا۔ پھر کافی طویل عرصہ وہ حضرت امام احمد کبیر کی صحبت میں رہے، زندگی گزارتے رہے۔ ایک وقت وہ آیا کہ جب ان کو دنیا سے داعی اجل کی دعوت پر لبیک کہہ کر کے جانا ہوا۔ جب وہ دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا، انہوں نے اپنے بچوں سے کہا یہ وثیقہ جو حضرت امام احمد کبیر کا لکھا ہوا ہے وہ اٹھا کے رکھنا، یہ کاغذ جو میں نے بیچا ہے، وہ بیانہ جو اس میں لکھا گیا ہے، وہ کاغذ مجھے رکھنا، جب مجھے قبر میں اتارنے لگو گے میری کفن میں رکھ دینا، اور میں اللہ کے بارگاہ میں اللہ کے ولی کی بات کو ضمانت کے طور پر میں لے جا کر کے عرض کرنا چاہوں گا۔ معاملہ یہ ہوا، انہیں دفن کر دیا گیا، انہیں ان کی وصیت کے مطابق ان کے سینے میں کپڑا وہ اسی طریقے سے رکھ دیا گیا۔ مگر جب دوسرے دن صبح بچے اپنے باپ کی قبر پر پہنچتے ہیں، وہی کاغذ ہے، پچھلی طرف لکھا ہوا ہے اللہ نے اپنے بندے کے وعدے کو پورا فرما دیا، بلکہ اس سے زیادہ اسے عطا فرما دیا۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کا معاملہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے کہ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں طلب کرتے ہیں خدا کی عطا ان کی طلب کے ساتھ ہو جاتی ہے، وہ جو طلب کرتے ہیں وہ عطا ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو اولیاء اللہ کا تابع فرمایا ہے اور اولیاء اللہ کو اس کا حاکم بنایا ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اور ہم نے زبور میں واضح طور پر بیان کر دیا کہ زمین کے وارث یعنی زمین کے مالک اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اللہ ہی تمہاری مدد کرنے والا ہے اور اللہ کے رسول تمہارے مدد کرنے والے ہیں، اور اللہ کے رسول پر اللہ کے دین پر چلنے والے ایمان لانے والے اللہ کے مومن بندے تمہارے مددگار ہیں۔ یعنی اللہ کے نیک بندے بھی مددگار ہیں، اللہ کے رسول بھی مددگار ہیں، اللہ بھی مددگار ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر مدد حقیقت میں اللہ ہی کی ہوتی ہے۔ اللہ نے ہمیں اس کی محبوبان خدا کا یہ وسیلہ عطا فرما دیا۔ انبیاء بھی ہمارے مددگار ہیں، صالحین بھی ہمارے مددگار ہیں، یہ ان کی مدد اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دعا کو ان کے ذریعے سے ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اور ان کے وجود کی برکت سے ان کے ذریعے سے ان کے وسیلے سے ہماری حاجتوں کو پوری فرما دیتا ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کو جس طرح چاہے ظاہر فرمائے، یہ اس کی مرضی ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب بندوں کی شان و عظمت کو بلند فرمایا، یہ اس کی مرضی ہے، ہمیں اس میں کوئی تعارض ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ہاں ہمیں تو بس ان کے دروازے سے لپٹے رہنا ہے، ان کے نقش قدم پر چلتے رہنا ہے، اسی میں ہماری نجات ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا گیا سنا گیا، کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرمائے، اور جو سچ اور حق کہا گیا مولا تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ کہنے میں، بولنے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں، بتانے میں، روایت میں جو کچھ بھی بیان میں غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ جو حق و صحیح کہا گیا ہمارے سینوں میں محفوظ فرمائے۔ پروردگار جو بیمار ہے انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو قرض دار ہے انہیں بار قرض سے سبکدوشی عطا فرما، جن کے گھروں میں جوان بیٹے بیٹیاں بھائی بہن غیر شادی شدہ ان کے شادیوں کے اسباب مہیا فرما، ان کا بہتر و تابدہ مستقبل فرما، تمام مومنین مومنات کے رشتے ازواج میں محبت مودت شفقت رحمت عنایت عطا فرما، ظالموں کو نیست و نابود فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ المبین برحمتک یا ارحم۔